میاں نواز شریف نے 2018 کے الیکشن میں ٹکٹ تقسیم نہیں کیے تھے. کیا وجہ بنی کہ حلقہ ہی خالی چھوڑ دیا؟ مسلم لیگ نون کو اور شیر کے نشان کو برانڈ بنانے والے ہیں چودھری نثار. ایک لیڈر کا یہ کام نہیں بنتا کہ وہ ایک سیٹ کے لیے، ایک وزارت کے لیے اپنے اصولوں کو سائڈ پہ رکھے اور کسی بھی پارٹی کے ساتھ الحاق کر لے. اپنے اس حلقے میں NA54 میں آپ عوام کا رجحان کیا دیکھتی ہیں؟ کیا آزاد امیدوار کو یہاں سے زیادہ ووٹ پڑ سکتا ہے یا کہ ایک پارٹی کے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو؟ NA54 کی جو اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ شیر کا نشان نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون غائب ہے کیونکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے استحکام پارٹی کے ساتھ. اب نون کا اور استحکام پارٹی کا جوائنٹ کینڈیڈیٹ آ گیا غلام سرور خان. آزاد حیثیت میں دیکھیں تو آپ کے پاس ہیں جی بیرسٹر عقیل بھی، اور میرے قائد میرے لیڈر چودھری نثار علی خان بھی، اور جماعت اسلامی کے بھی ہیں، سواتی صاحب ہیں، آئی تھنک جماعت اسلامی سے، راہ حق پارٹی سے ہیں، آزاد امیدوار اور بھی بے تحاشا ہیں. یہاں پر میں گراؤنڈ ریئلٹی پہ ہی بات کروں گی. جتنا سروے ابھی تک میں کر چکی ہوں اپنی کیمپینز میں، کارنر میٹنگز میں، جلسوں کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے میری پرسنل آبزرویشن یہ ہے کہ عوام صرف اس بندے کو سامنے لانا چاہتی ہے جو ان کے لیے کام کر سکے. اور عوام کی جو ایک جنرل اوپینین ہے وہ بغیر کسی بائسنس کے، اس لیے نہیں کہ میں چودھری صاحب کی ورکر ہوں، عوام کی جو ایک جنرل اوپینین ہے وہ اس وقت چودھری نثار علی خان کے حق میں ہے. لیکن اس بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ تمام پارٹیز کے ووٹ موجود ہیں، ووٹرز موجود ہیں، ان کے فالوورز موجود ہیں، اور وہ بالکل اپنی پارٹی کے لیے سپورٹ بھی چاہتے ہیں، ووٹ بھی مانگ رہے ہیں. رزلٹ انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کی شام کو پتہ چلے. چودھری نثار علی خان صاحب لاسٹ انتخابات میں، جو پچھلے انتخابات ہوئے ہیں، اس میں MNA تو کسی بھی سیٹ پہ وہ منتخب نہیں ہو سکے، لیکن MPA وہ منتخب ہو گئے تھے. تو کیا وجہ تھی کہ 3 سال کے بعد چودھری نثار علی خان نے پنجاب اسمبلی میں جا کر حلف لیا تھا MPA کا؟ کیا انہوں نے اپنے اس حلقے کے لوگوں کا حق نہیں مار دیا جن کے ووٹوں سے وہ منتخب ہوئے، جن کے مسائل کو حل کرنے کے لیے لوگوں نے انہیں منتخب کیا، اور ان کی 3 سال انہوں نے پنجاب اسمبلی کے اندر نمائندگی ہی نہیں کی؟ جس حلقے سے چودھری نثار علی خان MPA الیکٹ ہوئے تھے، ایک سیٹ تھی. اس حلقے میں 3 MPAs بھی اور تھے جو حکومت کے تھے، اور MNA صاحب بھی موجود تھے جو حکومت کے تھے. عوام نے ذمہ داری تو چودھری نثار علی خان صاحب کو دی تھی. اچھا، اس حلقے کی عوام جہاں سے چودھری صاحب الیکٹ ہوئے تھے وہ چودھری صاحب کے سٹانس کے ساتھ کھڑے ہیں. انہیں اس بات پہ بالکل کوئی اعتراض نہیں تھا کہ چودھری صاحب اگر اس ریزلٹ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے اور وہ حلف نہیں اٹھا رہے تو ہمارے حقوق مارے جائیں گے. اور الحمدللہ چودھری نثار علی خان پاور میں نہیں بھی تھے تب بھی اس حلقے کے لوگوں کے کام نہیں رکے. یہ میں فخر سے یہ بات کہتی ہوں. آپ نے بات کی کہ لوگوں کو اعتراض نہیں تھا. آپ نہیں سمجھتے کہ اعتراض ہونے میں اور اخلاقی ذمہ داری ہونے میں فرق ہے، جو کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے نہیں نبھائی؟ چودھری نثار علی خان نے بالکل اخلاقی ذمہ داری نبھائی، ان کے ورکرز نے اخلاقی ذمہ داری بالکل نبھائی. وہ کہیں پر بھی اپنے ورکر سے، اپنے ووٹر سے، اپنے سپورٹر سے پیچھے نہیں ہٹے. جہاں تک حلف اٹھانے کی بات ہے ان کا رائٹ تھا. انہوں نے کہا کہ وہ اس ریزلٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. جب ان کو MPA تو بنا دیا جائے لیکن MNA پہ جو ووٹ ان کو کاسٹ ہوئے تھے وہ ووٹ بھی سامنے نہ لے کر آئے، تو ان کا یہ بالکل رائٹ تھا کہ وہ حلف نہ اٹھاتے. میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی غلط سٹیپ لی ہے. کافی عرصہ یہ بات چلتی رہی کہ چودھری نثار علی خان صاحب چونکہ عمران خان صاحب کے دوست ہیں اور یہ ان کی زبانی انہوں نے بات کی ہے، تو وہ دوست ہے، تو کیا ایسا بہتر نہیں تھا کہ NA54 میں چودھری نثار علی خان صاحب کا اتحاد ہو جاتا PTI کے ساتھ؟ تو چودھری نثار علی خان 100% کنفرم تھا کہ وہ سیٹ نکال لیتے، اس کے بجائے کہ وہ آزاد امیدوار کھڑے ہوئے. تو کیا وجہ تھی کہ یہ اتحاد نہیں ہوا؟ چودھری نثار علی خان ایک اصولی سیاستدان ہے. اگر وہ ایک سٹانس پہ پاکستان مسلم لیگ نون سے اپنی 35-36 سالہ رفاقت پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ پارٹی تو انہوں نے ابھی تک نہیں چھوڑی، نہ پارٹی نے انہیں چھوڑا، تو اگر وہ وہاں سے اپنی اصولی سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے اور ایک سٹانس کو سامنے رکھتے ہوئے خاموشی اختیار کرتے ہیں تو خان صاحب کے ساتھ ان کی دوستی میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن سلیم صافی کے پروگرام میں سلیم صافی صاحب نے ان سے یہ کویسچن کیا تھا کہ آپ نے PTI کو کیوں نہیں جوائن کیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ صافی صاحب میں عمران خان کا 54 سال سے دوست ہوں، میں اپنی دوستی خراب نہیں کرنا چاہتا، میرا اس سے سیاسی بہت بڑا اختلاف ہے، نظریاتی اختلاف ہے،
اور ایک لیڈر، مگر میں کہتی ہوں کہ چودھری نثار علی خان لیڈر ہیں تو میں کسی وجہ سے کہتی ہوں، ایک لیڈر کا کام نہیں بنتا کہ وہ ایک سیٹ کے پیچھے، جیسے کہ ہمارے حلقے کے بہت سارے نام نہاد لیڈرز کرتے ہیں، ایک لیڈر کا یہ کام نہیں بنتا کہ وہ ایک سیٹ کے لیے، ایک وزارت کے لیے اپنے اصولوں کو سائڈ پہ رکھے اور کسی بھی پارٹی کے ساتھ الحاق کر لے. دیٹس وائی چودھری نثار علی خان نے الحاق نہیں کیا. آپ نے بات کی کہ نہ چودھری نثار علی خان نے پارٹی کو چھوڑا، نہ پارٹی نے انہیں چھوڑا. چودھری نثار علی خان 2018 کا الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں جیپ کے انتخابی نشان پہ NA 63 ٹیکسلا کینٹ کا جو ایریا جس میں شامل ہے. تو جیپ کے نشان پہ انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا. ان کے مقابلے میں میاں محمد نواز شریف صاحب کا کینڈیڈیٹ شیر کے انتخابی نشان پہ الیکشن لڑ رہا تھا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے ووٹ ڈیوائڈ کر لیے؟ اگر یہ چھوڑنا نہیں ہے تو پھر پارٹی کو اور چھوڑنا کیسا ہوتا ہے کہ آپ پارٹی کے خلاف کھڑے ہو گئے؟ میاں نواز شریف نے 2018 کے الیکشن میں ٹکٹ تقسیم نہیں کیے تھے، آپ کے نالج میں اضافہ کروں. اور چودھری نثار علی خان نے ساری زندگی کبھی ٹکٹ اپلائی نہیں کیا، ان کو ہمیشہ ٹکٹ دیا گیا، کیونکہ چودھری نثار علی خان پاکستان مسلم لیگ نون، میں یہ کہتی ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اگر نواز شریف ہے تو وہ ایکولی پاکستان مسلم لیگ نون نثار بھی ہے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون بنانے والے ہیں چودھری نثار علی خان، پاکستان مسلم لیگ نون کو چلانے والے ہیں چودھری نثار علی خان. یہ میں ملکی لیول پہ بات کر رہی ہوں. اگر میں ڈسٹرکٹ لیول پہ بات کروں، اگر میں حلقے کی لیول پہ بات کروں، تو پاکستان مسلم لیگ نون کو اور شیر کے نشان کو برانڈ بنانے والے ہیں چودھری نثار علی خان. تو اگر پارٹی سمجھتی ہے کہ اختلافات کی وجہ سے ہم دوسرا کینڈیڈیٹ لے آتے ہیں، تو اب میاں نواز شریف گراؤنڈ پر موجود تھے، کیا وجہ بنی کہ حلقہ ہی خالی چھوڑ دیا؟ تحریک استحکام والوں کے ساتھ جا کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی، شیر کا نشان ہی نہیں دیا، حالانکہ مقابلے پہ بیرسٹر عقیل کو ٹکٹ دیا جا سکتا تھا، کیوں نہیں دیا گیا؟ تو 2018 میں اگر آپ کہتے ہیں کہ پارٹی نے شیر پہ اپنا کینڈیڈیٹ امیدوار اپنا کھڑا کر دیا اور چودھری صاحب جیت پہ چلے گئے، چودھری صاحب آج بھی وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ 2018 میں تھے، یعنی کہ اپنے اصولی موقف پہ، اپنی اصولی سیاست پہ. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون نے اس وقت شیر کا نشان دیا تھا، اس دفعہ حلقہ ہی چھوڑ دیا. کیا اداروں کو کسی کو پرائم منسٹر بنانے میں لابنگ کا حصہ ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. آپ کا آئین تو اس کی اجازت نہیں دیتا. آئین کیسے اجازت نہیں دیتا؟ آئین کی شک بتائیں. عمران خان صاحب کی نااہلی اور میاں صاحب کی واپسی، پھر ان کو اہل قرار دینا، اور میاں صاحب ابھی بھی مطلب ان کی پارٹی کو امید ہے کہ میاں صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان بن جائیں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پولیٹیکل مسائل کا حل یہی ہے کہ ایک پارٹی کے سربراہ کو نااہل کر دینا، دوسرے کو باہر سے بلوا کر اہل قرار دینا، اور پھر اس کو پرائم منسٹر بنوانے کے خواب دکھوانا؟ یہ کہاں تک درست ہے؟ اچھا، خواب نہیں دکھائے جاتے، میں آپ کی اس بات سے بالکل اختلاف کروں گی. خواب دکھانے کی بات نہیں ہے، آپ ایک پروسیس کا حصہ بنتے ہیں، آپ ایک لابنگ کرتے ہیں. جیسے ایک MNA، ایک کونسلر کا کینڈیڈیٹ ہے نا، ایک ڈسکشن ہو رہی ہے ہماری، ایک کونسلر کا کینڈیڈیٹ ہے، جب وہ کونسلر کا الیکشن لڑتا ہے تو وہ اپنے وارڈ کے اندر، اپنی یونین کونسل کے اندر وہ لابنگ کرتا ہے. اسی طرح جب MNA بنتا ہے تو اس کی ایک لابنگ ہوتی ہے. تو بڑے لیول پر چلے جائے تو جب ایک پرائم منسٹر بننا ہوتا ہے تو اس کو ہر پارٹی میں لابنگ کرنی پڑتی ہے، ایک سسٹم کرنا پڑتا ہے، اور اس لابنگ کا حصہ آپ کے ملک کے ادارے بھی ہوتے ہیں. ہر طرح کے تمام اداروں کی مشاورت کے ساتھ، اس لابنگ کے ساتھ ایک کینڈیڈیٹ کو فرنٹ لائن پہ لایا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے ملک چلوانا ہوتا ہے. آپ اسے یہ مت کہیں، میرا آنسر پورا ہونے دیں، آپ اس کو یہ مت کہیں کہ خواب دکھائے جاتے ہیں. اب جو آپ کے کوشچن کا دوسرا حصہ ہے کہ نااہل کر دینا، میں پرائم منسٹر بن جاتی ہوں فار ایگزامپل، اور جن لوگوں کے تعاون سے بنتی ہوں اس کے بعد اپنی 2 مان منوا کے ان کی 3 ماننے کی بجائے میں آنکھیں دکھانا شروع کر دوں، تو وہ خان صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، ظاہر سی بات ہے اس سچویشن کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ امپیکٹ اوور آل آپ کے ملک کی ریپوٹیشن پر آ رہا ہوتا ہے. سو میں اس معاملے میں، اب آپ بے شک مجھے یہ کہہ دیں کہ میں جمہوری نہیں ہوں اور میں ڈکٹیٹر ہوں، لیکن یہ میرا پرسنل، میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ کے لیے اس وقت آپ کی سیٹ اہم نہیں ہوتی، آپ کے ملک کا نام، اس کی ریپوٹیشن، اس کی عزت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. سو اگر ہمیں کسی بھی پرائم منسٹر کو لے کے اگر کوئی سخت اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں، میرے حساب سے یہ بالکل بہترین ہوتے ہیں. اچھا، ابھی آپ نے بات کی کہ ایک لابنگ ہوتی ہے کسی کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے، MNA بنانے کے لیے، تو جس میں آپ نے کہا کہ ادارے اس کا حصہ ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں.
کیا اداروں کو کسی کو پرائم منسٹر بنانے میں لابنگ کا حصہ ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. آپ کا آئین تو اس کی اجازت نہیں دیتا. آئین کیسے اجازت نہیں دیتا؟ آئین کی شک بتائیں. ابھی دیکھیں پاکستان کے بہت سارے سیکیورٹی کے اداروں کی اگر میں بات کروں تو سیکیورٹی کے ادارے آئین کے مطابق پابند ہیں کہ پاکستان کے ایک عام فرد کو سیکیورٹی فراہم کرے، ٹھیک ہے، نہ کہ اس کے آنے والے نمائندے کا تعین کرے کہ آپ نے اس کو آگے لے کر آنا ہے اور اس کو پیچھے کرنا ہے. بالکل آئین ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. آپ نے بات کی کہ ایک ادارہ ایک بندے کو آگے لے کر آتا ہے. اگر میں بات کروں عمران خان صاحب کا الزام ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ ادارے لے کر آئے، اسٹیبلشمنٹ لے کر آئے، تو کیا اسٹیبلشمنٹ کا یہ کردار ٹھیک ہے اگر وہ لے کر آئے عمران خان صاحب کو؟ میں نے جن اداروں کی بات کی ہے اس میں سیکیورٹی کے ادارے بالکل نہیں آتے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، میں نے جن اداروں کی بات کی ہے وہ سب ڈیموکریٹک ڈپارٹمنٹس ہیں. لائک میں نے بات کی ہے الیکشن کمیشن کی. صحیح ہے. تحریک انصاف نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ ہم پہ آبجیکشن کرے؟ کیسے نہیں حق حاصل؟ میں بات کرتی ہوں الیکشن کمیشن کی، میں بات کرتی ہوں جوڈیشری کی، میں بات کرتی ہوں بلدیاتی نظام کی، میں بات کرتی ہوں کنٹونمنٹ بورڈ کی. میں نے کسی سیکیورٹی ادارے پہ میں بات نہیں کروں. آپ سیکیورٹی اداروں کو بدنام کر رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. سیکیورٹی ادارے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے ہیں، ان کا آپ کی حکومت بنانے نہ بنانے سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. آپ نے اپنا کنٹینر استعمال کر کے، آپ نے اپنا سٹیج استعمال کر کے ان سیکیورٹی کے اداروں کو بدنام کرنے کی ایک انتہائی غلط قسم کی کوشش کی ہے، اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ نے جانے انجانے میں جو ملک کے دشمن عناصر ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کیے. جہاں تک ڈیموکریٹک اداروں کی بات ہے، وہ آئینی ادارے ہیں، وہ پورا حق رکھتے ہیں کسی کو بھی آبجیکٹ کرنے کا. اچھا میم، کل فیصلہ آیا سائفر کیس کا جس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو 10 سال کی قید کی سزا سنائی گئی. سائفر کے بارے میں پہلے کہا جاتا رہا، بہت سارے بیانات میڈیا کے اوپر بہت سارے پولیٹیکل لوگوں کے موجود ہیں کہ سائفر ہے ہی نہیں. تو اگر سائفر تھا نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس وقت کہتے تھے سائفر ہے، چاہے اس کے اندر جو بھی تھا، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ سائفر ہے، یہ لوگ کہتے رہے سائفر نہیں ہے. کل عدالت نے اسی سائفر پہ عمران خان صاحب کو سزا دے دی. تو کیا آپ لوگ مانتے ہیں کہ واقعی میں سائفر ایک حقیقت ہے؟ سائفر تو ایک پروسیس کا حصہ ہے. وٹ از سائفر؟ وہ آپ کی جو ایک کنورسیشن ہوتی ہے ود انٹرنیشنل جو آپ کے ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ، وہ اس جو کنورسیشن ہوتی ہے اس کنورسیشن کو ریٹن فارمیٹ میں لے آئیں، دیٹ از سائفر. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ آپ کہتے ہیں کہ پہلے کہا گیا کہ سائفر ہے ہی نہیں. معاملات کو ہینڈل کرنے کا کچھ طریقہ کار ہوتا ہے. مجھے پاکستان تحریک انصاف سے سب سے بڑا اختلاف ہی اس بات کا ہے، آپ نے ہر انٹرنیشنل فورم پہ جا کے صرف اپنے ملک کو ذلیل کیا ہے، آپ نے اپنے ملک کو ڈسگریس کیا ہے. سائفر پہلی اگر آیا تھا تو پہلی دفعہ نہیں آیا تھا. سائفر تو ایک خارجہ جو آپ کے انتظامات ہوتے ہیں، خارجہ امور ہوتے ہیں، سائفر ان خارجہ امور کا حصہ ہے. آپ نے اس سائفر کو آپ بھرے جلسے میں لہرا دیتے ہیں. آپ کے پاس پارلیمنٹ کا سٹیج نہیں تھا، فلور تھا نا آپ کے پاس پارلیمنٹ کا، آپ کے پاس 5 صوبوں میں گورنمنٹ تھی نا. آپ نے اس پلیٹ فارم کو چھوڑ کے جلسے کے اندر آپ سائفر لہراتے ہیں کہ یہ ہے وہ سائفر جس کی وجہ سے یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا. آپ نے غیر قانونی، غیر آئینی، غیر پارلیمانی طریقہ اختیار کیا، آپ کو فیس کرنا پڑا. لیکن آپ کے پاس جوڈیشری موجود ہے، ایک عدالت نے فیصلہ دیا ہے، آپ اپیل میں چلے.